بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم پارٹ 2 شروع کریں ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کی دعائیں اللہ نے کبھی رد نہیں کی۔ وہ اس کا ذکر میں آگے بتاؤں گا کہ وہ کیا واقعہ تھا، کیسے ہوا یہ سب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو تو یہ کیسے ہوا۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ان کی ماں نے ان کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے احسان کا حکم دیا قرآن میں ماں باپ کے ساتھ، تو یہاں سے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تب کا واقعہ ہے کہ ابھی مسلمانوں نے کعبہ میں نماز علانیہ پڑھنی شروع نہیں کی تھی۔ تو ایک گھاٹی میں، ایک وادی میں، مطلب چھپ چھپا کے یہ نماز ادا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کے ساتھ تو کافروں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے ان پر آ کے حملہ کر دیا۔ اچھا، اب جب حملہ کیا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے آپ کی حفاظت کی، اور پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے تیر چلایا۔ ٹھیک ہے۔ اور بدر کے موقع پر بھی جیسے آپ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور بھی کوئی صحابہ تھے ساتھ ساتھ تھے، تو یہ بھی ان میں سے تھے، بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ اور بدر کے جو شہداء ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم تھی، 12، کچھ حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں 12 ہیں، کچھ میں 14، کچھ میں 15 میکسیمم۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن نبی وقاص، یہ بھی مکہ میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی جو شروع کے مسلمان ہیں ان میں تھے یہ۔ ان کی عمر بہت کم تھی، لیکن بدر کے موقع پر یہ بضد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ مجھے جنگ میں شریک ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی رہنے دیں، تو یہ بہت ہی بضد تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دی تھی، اور یہ پھر بدر میں ان جو چند ایک صحابی جو شہید ہوئے ان میں شامل ہیں، ان کے بھائی حضرت عمیر۔ اور احد کے موقع پر جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بھی آپ کے ساتھ، جب بالکل بھگدڑ مچ گئی تھی، جب حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا دوبارہ سے، اس وقت بھی یہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو اتنی یہ پھرتی سے تیر چلاتے تھے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں تھا، یعنی نشانہ بازی میں اور پھرتی میں، اتنی ماہر تیر انداز سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اور صحابہ ان کو تیر پکڑاتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی ان کے لیے اس موقع پہ جو کہ زندگی میں کسی کے لیے نہیں کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، کیا سبحان اللہ، کیا پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ سعد، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد تیر چلاؤ اور میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، سعد تم تیر چلاؤ۔ کسی کے لیے یہ فکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی اور کے لیے نہیں بولا۔ اور ابو دجانہ اس وقت اور طلحہ، وہ تیروں کو یا تو اپنے ہاتھوں سے اس طرح روک رہے تھے، یا یعنی دیکھیں کتنی دلیری کی بات ہے، یا اپنی بیک پہ پیچھے کمر پہ تیروں کو روک رہے تھے کہ آپ سے زخمی نہ ہو، بچانے کے لیے۔ اور حضرت علی کے فرماتے ہیں، اس جو میں نے بھی فکرہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے اس طرح اکٹھے نہیں کیا، ایک ہی فکرے میں کسی کے لیے نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، جیسے بتایا کہ حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ ہاتھوں سے اور بیک پہ اپنے یہ تیر روک رہے تھے سارے، اس طرح یزید ابن سکم اور نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور یہ بہت ہی بہترین نشانے باز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی ان کو کہ یا اللہ، سعد کا نشانہ جو ہے اس کو اور پریسائز اور بہتر کر دے، اور یا اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، یہ جو دعا کرے قبول کرے۔ تو یا اللہ، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ جب سعد دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کریں آپ۔
تو لوگ ڈرتے تھے ان سے کہ کہیں ساتھ ہمارے لیے کوئی بد دعا نہ کر دے۔ یہ ڈرتے تھے لوگ کہ یہ ساتھ کہیں ہمارے لیے بد دعا نہ کر دے۔ خاص طور پہ جب اگر کسی نے، ظاہر ہے بد دعا کیوں کریں گے کوئی کسی کے لیے جب تک وہ کسی نے کسی پہ ظلم نہ کیا ہو، تو لوگ بہت احتیاط کرتے تھے خاص طور پہ ان کے سامنے سے۔ اور خاص طور پہ جب حضرت عمر نے ان کو عراق کا گورنر مقرر کیا تو کسی نے حضرت عمر کو آپ کی شکایت کی، تو حضرت عمر نے پھر تحقیق کے لیے حضرت عمر نے تحقیق کے لیے بھیجا کہ یہ ان کی یہ ساری تحقیقات کی جائے۔ تو صرف ایک بندے نے، سب میں سے صرف ایک آدمی نے ان کی گواہی دی کہ جی نماز ہمارے ساتھ نہیں پڑھتے، یہ لیٹ آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے۔ تو جو حضرت عمر کو شکایت کی تو حضرت سعد نے ان کے لیے پھر اس آدمی کے لیے جس نے شکایت کی تھی، اور وہ جھوٹ شکایت کی تھی اس نے، تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اور جو قبول کی اللہ نے کہ یا اللہ یہ تب تک نہ مرے یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور وہ بڑھاپے میں لڑکیوں کو رات بیٹھ کے آتے جاتے خواتین کو چھیڑا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کہا کرتا تھا، روتا تھا اور کہتا تھا یہ مجھے بد دعا لگی ہے ساتھ کی۔ اور یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، تو اس کا پارٹ 2 بھی تھوڑی دیر میں شروع کرتے ہیں۔ تو دعاؤں کا طلبگار ہوں ہمیشہ کے لیے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔